اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا ورفعناہ مکانا علیہ۔ یہاں پہ حضرت سیدنا ادریس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ حضرت سیدنا ادریس علیہ الصلوۃ والسلام یہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے پردادا ہیں، نوح علیہ السلام کے والد کے بھی دادا ہیں یہ، یعنی یہ یوں سمجھ لے کہ کچھ نے ان کے بارے میں لکھا ہے علماء نے کہ یہ بنی اسرائیل کے اندر آئے ہیں، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے بھی غالباً 1000 سال پہلے کے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کچھ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ حضرت سیدنا شیس علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور پہلے رسول بھی ان کو کہا گیا ہے کہ یہ پہلے رسول بھی ہے آدم علیہ السلام کے بعد۔ تو بہرحال یہ مختلف اقوال ہیں، تو یہ پکی بات ہے کہ یہ واحد نبی ہیں جو اس وقت زندہ بھی ہیں اور چوتھے آسمان پر تشریف فرما بھی ہیں، ان کے بارے میں یہ روایت ملتی ہے۔ تو ایک اور نبی حضرت سید عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ادریس علیہ السلام، یہ آج تک زندہ ہیں اور آسمانوں پر موجود ہیں۔ تو باقی ان کے معاملات کافی سارے ہیں، بہت سے کام ایسے ہیں جو سیدنا ادریس علیہ السلام نے شروع کیے تھے۔ یاد رکھیں کہ سب سے پہلے سلے ہوئے کپڑے پہننے کی ابتدا بھی آپ سے ہوئی ہے۔ آپ سے پہلے جو لوگ تھے وہ کھالے پہنا کرتے تھے اور اس کے علاوہ کوئی لباس نہیں تھا۔ یہ واحد حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام ہے جنہوں نے کپڑے کو سیا بھی ہے اور سیا ہوا کپڑا انہوں نے پہنا بھی ہے۔ یہ سب سے پہلے یہی ہے جنہوں نے کپڑے کے ساتھ جو ہے وہ کپڑا سی کر پہنا ہے، اور سب سے پہلے قلم سے لکھنے والے بھی آپ ہیں۔ آپ سے پہلے کبھی کوئی چیز لکھی نہیں گئی تھی قلم کے ساتھ، یعنی قلم کی ابتدا کرنے والے بھی ادریس علیہ السلام ہے، اور سلے ہوئے کپڑے پہننے والے بھی یہ بھی ادریس علیہ السلام ہے، اور سب سے پہلے ہتھیار بنانے والے بھی یہی ہے، سب سے پہلے انہوں نے ہتھیار بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ترازو، یعنی کتنے کام ہیں جو انہوں نے ابتدا کی ہے۔ یہ ترکڑی ترازو تولنے کا جو ایک آلہ ہے ترازو، جو وہ بھی انہوں نے بنایا ہے، ان کی ایجاد ہے۔ اس کے علاوہ جو ناپنے کا پیمانہ، جو آج ہم پھٹا کہہ لیں جو مرضی کہہ لیں، یہ ان کی ابتدا بھی انہوں نے کی ہے۔ یہ سارے کام وہ ہیں جو سیدنا ادریس علیہ السلام نے جن کی ابتدا کی ہے، آپ سے پہلے یہ کام نہیں ہوتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، فرمایا کہ اے محبوب جس طرح باقی انبیاء کا ذکر ہوا ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے شروع کر کے، اسی طریقے سے آپ اس قرآن پاک کے اندر لوگوں کو حضرت سیدنا ادریس علی نبینا علیہ السلام کے بارے میں بھی بتائے۔ کیوں؟ انہ کان صدیقا نبیا، وہ بہت ہی زیادہ سچے نبی تھے۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھیں آپ کا جو نام ہے نا، انعام ادریس، وہ آپ کا نام نہیں ہے، یہ آپ کا لقب ہے۔ آپ کا جو اصل نام ہے وہ اخنوخ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، کہ وہ آپ کا اصل جو نام ہے وہ اخنوخ ہے، الف خا نون واو خے، ٹھیک ہے، اخنوخ۔ ادریس آپ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ پر 30 صحیفے نازل ہوئے ہیں، 30 صحیفے، یعنی 30 احکامات اسے کہہ سکتے ہیں آسان لفظوں میں، یا 30 کتابیں کہہ لیں جس پر 30 احکام لکھے ہوئے تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے ہیں۔ تو آپ سب سے زیادہ اس کا جو ہے وہ درس دیا کرتے تھے، سب سے زیادہ لوگوں کو سنایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نازل فرمایا، یہ بھی نازل فرمایا، یہ بھی حکم دیا، یہ بھی حکم دیا ہے۔ تو دن رات آپ یہ کام بھی کرتے، کپڑے سینے وغیرہ کا اور سارے باقی کام معاملات بھی کرتے، اور سب سے زیادہ جو اللہ کی کتاب کا جو ہے درس دیتے تھے، وہ درس دینے کی وجہ سے آپ کا جو نام جو ہے ادریس رکھا گیا ہے، یعنی آپ کا یہ لقب مشہور ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جہاں پر اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب پڑھی جائے یا پڑھائی جائے، دونوں صورتیں، فرمایا جب وہاں جہاں ایسے لوگ اکٹھے ہوں جو اکٹھے ہونے کے بعد اللہ کے گھر میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہو جائے، وہاں پہ قرآن پڑھے یا قرآن پڑھائیں، میں دونوں صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے اور فرشتے اسے ڈھانپ لیتے ہیں۔ یہ ساری باتیں حضور نے ارشاد فرمائی۔ پھر آقا علیہ السلام نے ایک اور بات ارشاد فرمائی پڑھنے پڑھانے کے بارے سے، کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی عالم دین اگر فرض نمازوں کے بعد صرف اور صرف پڑھ لے یا پڑھا لے تھوڑا سا، میں ساری رات کی عبادت سے زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے۔ حضور علیہ السلام مسجد نبی میں تشریف لائے تو آپ نے 2 جو ہے وہ گروہ دیکھے، محفلیں لگی دیکھی، 2 محفلیں لگی دیکھی، ایک اس کونے میں بیٹھے ہوئے، ایک اس کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ذکر کر رہے ہیں، ذاکرین ہے، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، دوسری مجلس علم لگی ہوئی ہے جہاں پہ علم سیکھا سکھایا جا رہا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دونوں افضل ہے، پر مجھے یہ جو علم سیکھنے سکھانے والا ہے یہ ذرا افضل اور اعلیٰ ہے۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں،
کیوں کہا گیا ہے کہ عالم کی فضیلت؟ حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ عالم کی جو فضیلت ہے وہ جاہل پر ایسے ہے جیسے میری فضیلت میری امت کے ادنیٰ بندے پر ہے. یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ذاکر کا جو فائدہ ہوتا ہے نا وہ اس کی اپنی ذات کو ہوتا ہے. ایک بندہ ذکر کر رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، اس کا فائدہ اسے اپنی ذات تک محدود ہے. اس کو اس کا فائدہ ہوگا. وہ درود شریف پڑھ رہا ہے، وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، وہ ذکر اذکار کر رہا ہے، جو مرضی پڑھ رہا ہے، اس کا فائدہ اسے ہے. لیکن عالم کا فائدہ کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں نا کہ حیات العالم حیات العالم. ایک عالم کی جو زندگی ہے، جان کی زندگی ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ عالم کیونکہ اس سے اپنی ذات سے فائدہ اٹھاتا ہے اور دوسرے اسے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں. اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم سے سوال کرنے کی وجہ سے 4 بندوں کی بخشش فرما دیتا ہے. صرف خالی سوال پوچھنے کی وجہ سے. شرط یہ کہ پوچھنے کی نیت بھی صحیح ہونی چاہیے، عالم کو چیک نہ کیا جا رہا ہو. اب واقعی عالم سے مسئلہ پوچھا جائے تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ عالم سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے تو پوچھنے کے بعد جب اس کا جواب ملتا ہے تو اس سوال اور جواب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 4 بندوں کی بخشش فرماتا ہے. کس کس کی؟ میں سوال پوچھنے والے کی، جواب دینے والے کی، ٹھیک ہے، سننے والے کی. جس نے سوال سنا اور جواب دیا ہے میں اس کی بھی ساتھ بخشش فرما دیتا ہے. چوتھا بندہ کون ہے؟ میں وہ جو عالم سے محبت کرتا ہے، نہ اس نے سوال سنا نہ جواب سنا ہے، صرف اس سے محبت کرتا ہے، دور رہتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے صدقے ان کی بھی بخشش فرما دیتا ہے. یہ علم کی مجلس کا ایک فائدہ ہے. ٹھیک ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رات کی 1 گھڑی علم پڑھ لینا، کسی کتاب کا مطالعہ کر لینا، میں ساری رات کی عبادت کرنے سے زیادہ افضل رہا ہے. کیوں؟ عبادت کا فائدہ صرف وہی ہے جو وہ بندہ اٹھا رہا ہے، اور علم کا فائدہ پوری دنیا اٹھاتی ہے. آج دیکھیں نا امام بخاری علیہ الرحمہ، آپ کا وصال 1200 سال پہلے ہو چکا ہے، لیکن دنیا آپ کی اس کتاب، لکھی کتاب کا فائدہ آج تک اٹھا رہی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کا فقہ ہے جو حنفی ہے، اس کا فائدہ لوگ اٹھا رہے ہیں. امام شافعی کا فقہ شافعی ہے، اس سے فائدہ اٹھا رہے لوگ. مطلب کیا ہے کہ علم کا فائدہ صدقہ جاریہ علم کو کیوں کہا گیا ہے؟ اسی وجہ سے جب تک علم چلتا رہے گا ثواب ملتا رہے گا، ٹھیک ہے، اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے. تو آپ کو ادریس کہنے کی وجہ کیا ہے کہ آپ کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے جو 30 صحیفے آپ پر نازل کیے ہیں، اس کا آپ نے جو درس دیا صبح و شام، ٹھیک ہے، لوگوں کو بتاتے رہے کہ یہ ہے، تو لوگوں بلکہ آپ کا اصل نام جو چھپ گیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے درس دینے کی جو خوبی ہے نا، اس نام کو بنا کے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا ہے. حالانکہ واذکر فی الکتاب اخنوخ بھی تو آ سکتا تھا نا، لیکن نہیں، فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ انہوں نے درس دیا ہی اتنا بہت زیادہ ہے اپنی کتابوں کا یا اپنے صحیفوں کا، تو رب نے اسی لقب کو یہاں پر ارشاد فرمایا. فرمایا واذکر فی الکتاب ادریس، فرمایا وہ جو میری صحیفوں کا درس دینے والا تھا نا، اے محبوب آپ قرآن پاک میں اس کو بھی یاد کریں. انہ کان صدیقا نبیا، فرمایا وہ جو درس دینے والا تھا وہ سچا نبی تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن، رب کی کتاب کو پڑھنا اور آگے پڑھانا یہ انبیاء کی سنت ہے. پڑھنا بھی اور پڑھانا بھی یہ کیا ہے؟ یہ انبیاء کی سنت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو فرمایا عبداللہ قرآن تو سنا. وہ پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ آپ کو؟ فرمایا ہاں مجھے سنا. فرمایا مجھے اللہ نے حکم دیا، فرمایا محبوب قرآن پڑھو بھی صحیح اور سنو بھی صحیح. ٹھیک ہے، تو وہ سورۃ نساء شروع کر دی انہوں نے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم. ٹھیک ہے جی، جب سورۃ نساء شروع کی اور پڑھتے جب اس آیت پہ آگئے فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، فرمایا قیامت والے دن اے محبوب ہم ہر امت میں سے ہر نبی کو گواہ بنا کے لائیں گے اور آپ کو سب پر گواہ بنا لائیں گے. حضور یہ بات سن کر رو پڑے. ٹھیک ہے، اور کافی دیر تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام صرف اسی وجہ سے روتے رہے. ٹھیک ہے، آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے، حضور نے ارشاد فرمایا قرآن ہے نا، قرآن یہ غم کے ساتھ نازل ہوا ہے. قرآن غم کے ساتھ، فرمایا یہ غم کے ساتھ نازل ہوا ہے. فرمایا جب بھی قرآن پڑھو پہلے تو رو، قرآن پڑھو رو بھی ساتھ. میں اگر رو پہلے تو قرآن پڑھو تو ساتھ حضور نے ارشاد فرمایا رو بھی صحیح. اور دوسری بات، اگر رو نہیں سکتے تو حضور نے ارشاد فرمایا رونے والی شکل ہی بنا لو. ٹھیک ہے، رو پہلے تو رونا چاہیے قرآن سن کے پڑھ کے، اور اگر رو نہیں سکے تو حضور نے ارشاد فرمایا کم سے کم رونے والی شکل ہی بنا لو. آج دیکھ لے یار، قرآن سن کے رونا نہیں آتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ نے نا سجدے والی آیت پڑھی اور آیت پڑھ کے آپ رو پڑے. آپ سجدہ تو کیا، اور سجدہ کرنے کے بعد جب کھڑے ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا سجدہ تو کر لیا پر روئیں کہاں سے، یعنی رونا کہاں سے لائے. ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ یہ رونا جو ہوتا ہے نا، رونا یہ دل کی نرمی کی وجہ سے ہوتا ہے. دل نرم ہوگا تو رونا بھی آئے گا، دل سخت ہوگا تو رونا نہیں آئے گا. یہ اصولی بات ہے. اور جو قوم شعر و شاعری سن کے رو پڑے اور قرآن سن کے بور ہو جائے تو اسے تو پھر اپنے دل کا علاج کروانا چاہیے نا.
ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، فرمایا ہم نے حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام درس دینے والے نبی کو بڑا بلند مقام عطا فرمایا ہے. دونوں چیزیں ہو سکتی ہے. بلند مقام سے مراد یہ کہ یا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمانوں پر اٹھایا، جیسے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں معراج کی رات جب گیا نا آسمانوں پر، میں چوتھے آسمان پر اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کے ساتھ میری ملاقات ہوئی ہے. ٹھیک ہے، چوتھے آسمان پر. یا تو یہ ہے، یا بلند مقام سے مراد جو ہے وہ نبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اپنے اس محبوب بندے کو، سچے بندے کو نبوت عطا فرمائی ہے. اب یہ جتنے نبیوں کا ذکر ہوا تھا نا، اب سارے نبیوں کا یہاں پہ ایک شان بیان کی جا رہی ہے. جتنے نبیوں کا ہم بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، یہ وہ انبیاء ہیں یحییٰ علیہ السلام سے شروع کر کے آج یہ ادریس علیہ السلام تک، یعنی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، موسیٰ اور ہارون، یا حضرت یعقوب، سارے زکریا علیہ السلام جتنے بھی آئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو گیا. فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، فرمایا یہ انبیاء میں سے جتنے بھی یہ نبی ہیں ان سب پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے. نبوت سے بڑا تو انعام کوئی نہیں ہو سکتا نا. سب سے بڑا انعام اس کائنات کے اندر اگر کسی انسانوں پر رب نے کیا ہے تو وہ نبوت کا عطا فرمایا ہے. اس سے بڑا انعام کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. رب کے بعد یہ نائب خدا جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ خدا کے نائب ہے، یہ خدا کے نائب صرف نبی ہی ہے. اب باقی جو ہوتے ہیں وہ نبیوں کے نائب ہوتے ہیں. ہاں اللہ تعالیٰ، یہ انبیاء جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نائب ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء پر اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا انعام کیا فرمایا ہے کہ انہیں نبوت عطا فرمائی ہے. ومن ذریت آدم، یہ کون ہے؟ یہ سارے کے سارے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ دیکھیں نا وہ ڈارون کا نظریہ تو ختم ہو گیا نا، جب وہ کہتے ہیں جی بندر کی اولاد ہے. ان بندروں نے سمجھ نہیں آتی کہ بندر کا بڑا نصاب نکالا کہاں سے ہے. بھائی دیکھیں آج کے دور میں بھی جتنی ترقی ہو چکی ہے، آج کوئی انسان بندر کیوں نہیں بنتا، یا بندر کوئی انسان کیوں نہیں بنتا؟ اگر پہلے کے بندر نے ترقی کر کے انسان بنے ہیں، یہ بندروں کی نسل جو بنی ہے، تو آج تو دور بڑا ترقی یافتہ دور ہے. ٹھیک ہے. لیکن نا پیچھے لوگ نا اعتراض کرتے تھے، کہتے تھے آج کرامت نظر کیوں نہیں آتی ہیں بزرگوں کی، تو آج تمہارا کوئی بندر جو ہے وہ انسان کیوں نہیں بنتا؟ کل تم کہتے تھے کہ بندر ترقی کرتا کرتا انسان بنا ہے، تو آج بھی تو کسی بندر کو انسان بنا لو. اگر تمہیں کیمرے کی آنکھ کرامتے نظر نہیں آ رہی تو کیمرے کا کو وہ بندر کدھر گیا جو بندہ ترقی کرتے کرتے جو انسان بنا ہے. تو اس کا مطلب کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من ذریت آدم، ہم نے جتنے بھی انسان پیدا کیے ہیں وہ انسان ہی سے پیدا ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. یاد رکھیں لوگوں کے نا ذہن میں ایک غلط نظریہ ہے کہ جو قوم جن پر داؤد علیہ السلام نے لعنت کی تھی اور بندر بن گئے تھے یہودی، یعنی 3 دن وہ مچھلیاں پکڑنے والے جو بندر بنے تھے، لوگ سمجھتے شاید ان بندروں سے یہ بندر بنے ہیں. یاد رکھیں کہ وہ جو بندر بنے تھے جن پر عذاب آیا تھا، خنزیر بنے تھے، وہ 3 دن بعد سارے مر گئے تھے. وہ آگے نہیں چلے. وہ جو مچھلیاں پکڑنے والے جو تھے جن پر داؤد علیہ السلام نے لعنت بھیجی تھی اور ان پر عذاب آیا تھا، وہ جو بندر بنے تھے یا خنزیر بنے تھے، ان کی عقل سلامت تھی، صرف ان کی وہ شکل ساری، جسم جو سارا مسخ ہو گیا تھا، لیکن 3 دن کے بعد وہ بھی سارے مر گئے تھے. یہ جو آج کے دور میں جو بندر ابھی تک ہمیں نظر آتے ہیں یا خنزیر نظر آتے ہیں، سور نظر آتے ہیں، یہ صحیح جانور ہے. یہ صحیح کیا ہے؟ جانور ہے. ہاں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک سور نے نا، خنزیر نے اپنا منہ چھپایا ہوا ہے جھاڑی کے اندر. تو آپ نے اسے بلایا، فرمایا تو نے اپنا منہ کیوں چھپایا ہوا ہے؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ نے اسے پوچھ لیا، فرمایا تو نے اپنا منہ کیوں چھپایا ہوا ہے؟ تو اس خنزیر نے کہا، اس نے کہا حضور میں نے اس لیے اپنا منہ چھپایا ہوا ہے کہ سویرے سویرے کسی بے نمازی کے متھے نہ لگ جاؤ. اندازہ کرو کہ نہیں، میں اس لیے اپنا منہ چھپا کے بیٹھا ہوں کہ کم سے کم سویرے سویرے کسی بے نمازی کا منہ نہ دیکھنا پڑ جائے. جس طرح ہمارے ہاں کہتا ہے نا چنگا نہوستی متھے لگا ہے، سارا دن ہی خراب ہو گیا ہے. تو حالانکہ خنزیر ہے، نیٹسولین ہے، اس کے باوجود عیسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہا ہے کہ حضور میں نے اپنا اس لیے منہ چھپا کے رکھا ہوا ہے کہ سویرے سویرے بے نمازی متھے لگ گیا تو میرا کیا بنے گا. ٹھیک، یہ آگے آنے والا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے بھائی آدم علیہ السلام کی اولاد سے ان نبیوں کو پیدا فرمایا ہے. اور باقی کون ہے؟ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، کچھ وہ ہیں جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے، ان کی جو نسل چلی تھی پھر ان میں سے نبی پیدا ہوئے. وَمِن ذُرِّيَّةِ ابراہیم و اسرائیل، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے نبی پیدا فرمائے اور اسرائیل اور یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہم نے نبی پیدا فرمائے ہیں. فرمایا یہ سارے وہ انبیاء ہیں جو آدم علیہ السلام، ابراہیم، یعقوب علیہ السلام، یہ نوح علیہ السلام، ان کی نسل سے سارے پیدا ہوئے ہیں. وَمِمَّنْ هَدَيْنَا، فرمایا یہ وہ ہے جنہیں ہم نے ہدایت عطا فرمائی ہے. ہاں ان سے بڑا ہدایت یافتہ
دنیا جہان کے اندر کوئی نہیں ہے. یہی وہ ہے جن کو سب سے زیادہ ہدایت رب نے عطا فرمائی ہے, اور باقی جن کو ہدایت ملی ہے وہ انہی کے صدقے ملی ہے. میں واجتبینا, صرف ہم نے ان کو ہدایت نہیں عطا فرمائی, اپنے قرب خاص کے لیے ہم نے انہیں چنا بھی ہے. لیکن جسے رب چن لے اسے اور کیا چاہیے یار, ٹھیک ہے نا, جو رب کا پسندیدہ بن جائے اسے اور کیا چاہیے. فرمایا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن. اب دیکھیں فرمایا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان سب کی عادت کیا ہے. فرمایا جب ان پر رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں, ان سب نبیوں پر, مطلب کیا ہے کہ جب وہ جس نبی پر جو کتاب نازل ہوئی ہے, فرمایا کہ رحمان کی جب وہ اپنی کتابوں کے اندر جب وہ آیتیں پڑھتے ہیں تو ان کا حال کیا ہوتا ہے, خروا سجدا و بکیا. فرمایا وہ سجدہ بھی کرتے ہوئے جھک بھی جاتے ہیں اور رو بھی پڑتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ کہ جتنے نبی آئے ہیں سب کا حال یہ تھا کہ وہ سجدہ بھی کرتے جب قرآن پڑھتے, ساتھ رو بھی پڑھتے تھے. یہ سجدے والی آیت ہے, سب نے سجدہ کرنا ہے. تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس سے چھوٹی بڑی بات نہیں ہے کہ, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پڑھنا اور قرآن پڑھتے ہوئے رونا, اور قرآن پڑھتے ہوئے رونا بھی صحیح, اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ بھی کرنا, یہ فرمایا یہ سب نبیوں کی سنت ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب کیا نکلا کہ اللہ کی کتاب پڑھ کے, کتاب پڑھنے کے بعد جو رو پڑے اور سجدہ بھی کرے اور سجدے میں رو بھی پڑے, قرآن پڑھے قرآن کے اندر رو پڑے, سمجھ لے کہ وہ سارے نبیوں کی سنت ادا کر رہا ہے. اور خوش قسمت وہ بندہ جسے قرآن پڑھتے ہوئے رونا آ گیا. جو قرآن پڑھتے ہوئے رو پڑے, اس سے بڑی تو رب کی رحمت کوئی نہیں ہو سکتی نا. حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ اقدس میں نا, آپ کو ایک آواز آئی یا الہام ہوا, فرمایا کہ احمد ہم نے تجھے قرب عطا فرمایا, وہ اپنے قرآن کی وجہ سے عطا فرمایا. سبحان اللہ, کتنا قرب ملا ہے آپ اندازہ کریں. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل وہ ہستی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے 200 مرتبہ تو اپنا جلوہ دکھایا ہے, اپنا. ٹھیک ہے, تو اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے پوچھ بھی لیا کہ مالک یہ اتنا بڑا کرم کس وجہ سے؟ فرمایا میرے قرآن کی وجہ سے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.